أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیات کے اندر مومنین متقین کا تذکرہ تھا۔ ایمان والے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، ایمان کے تقاضوں پر چلتے ہیں، ان لوگوں کی صفات اور ان لوگوں کا ذکر تھا۔ پھر 6 اور 7 ان 2 آیات کے اندر کافروں کا تذکرہ تھا کہ کافروں کے ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر کفر کی مہر لگا دی، اب وہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے لے کر کے 20 تک اس میں منافقوں کا تذکرہ ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں جس کا ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، کپٹ، عناد، دشمنی اور اس طریقے کے جذبات ہو، اور منہ کے اوپر اور زبان کے اوپر بہت زیادہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، اسے منافق کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک منافق آیا جو مدینے سے باہر کا رہنے والا تھا، اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا پورا قبیلہ ایمان میں داخل ہوا ہے، اب ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے چند قرہ حضرات چاہیے، تو آپ ہمارے ساتھ ایسے چند قرآن کے عالموں کو، قرآن کے قاریوں کو بھیجو جو ہماری قوم کو دین سکھائیں۔ اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ اگر یہ لوگ میرے ساتھ چلیں گے میں بیچ راستے میں قتل کرا دوں گا، تو دل کے اندر قتل کے منصوبے، بد دیانتی، ان کے ساتھ میں دھوکہ دہی، اور زبان کے اوپر بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، ہماری پوری قوم ایمان میں داخل ہوئی ہے، پورا قبیلہ ایمان میں داخل ہوا ہے، اسلام قبول کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ چند قراء کو بھیج دیں جو ہمیں دین اور قرآن سکھائے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے مدینے کے بڑے بڑے 60 یا 70 قراء کو بھیجا، قاریوں کو بھیجا جو قرآن کے حافظ بھی تھے اور قرآن کے قاری بھی تھے، بہت بہترین آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو منتخب کر کے اس کے ساتھ بھیجا۔ بیچ راستے کے اندر اس منافق نے پہلے سے فوج بلا کے رکھی تھی، ان پر حملہ کروایا اور ان تمام صحابہ کو شہید کروا دیا۔ اس میں سے 2-4 بچ کے بھاگ کے واپس آئے، باقی سب کے سب شہید ہو گئے۔ جب اس واقعے کی نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ کو بہت زیادہ رنج اور افسوس ہوا۔ تو منافق اتنی خطرناک چیز ہے جو نبی کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں چوکتے ہیں، اور منافق صرف ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہی ہوتے تھے، یہ منافق تو ہر دور میں قیامت تک رہے گا، اور جتنا نقصان اسلام کو منافقوں سے ہوا ہے اتنا نقصان کافروں سے بھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ کافر تو کھلم کھلا دشمن ہے۔ جو کھلم کھلا دشمن ہوتا ہے اس سے آدمی پہلے سے ہی ساودھان ہو جاتا ہے، اور اس سے بچنے کی، اس کے نقصان سے بچنے کی پہلے سے انسان حفاظت کی تدبیریں کر لیتا ہے۔ لیکن جو اندر کا دشمن اور باہر کا دوست، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہمارا دشمن ہے،
تو وہ ہمارے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی آ کے صف میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، ہمارے ساتھ بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہے، اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے باتیں گپیں بھی مار رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، دل کے اندر جو ہے اناد دشمنی بھر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کب موقع ملے میں اس کا نقصان کروں، کب کوئی موقع ملے میں اس کو ذلیل کروں، اس کو رسوا کروں، اس کو کیسے میں نقصان پہنچاؤں۔ تو یہ منافق بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس کی سزا بھی بہت خطرناک ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس لیے نفاق بہت ہی بری چیز ہے، اور نفاق سے پناہ مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والکسل والحرم والمعاصی والنفاق۔ نبی علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہے ان میں نفاق کا لفظ بھی ملتا ہے، کہ آپ نے نفاق سے، منافقت سے پناہ چاہیے۔ نبی کے اندر منافقت تو ہو نہیں سکتی ہے امت کی تعلیم کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے، کہ جب نبی بھی نفاق سے اور منافقت سے پناہ مانگ رہے ہیں تو امت کو کتنا نفاق سے اور منافقت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے منافق بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو منافق بننے اور منافق دوستوں سے محفوظ فرمائے۔ معاشرے کے اندر منافقین نے جو بگاڑ پھیلا رکھا ہے، اور منافق جو معاشرے کے اندر بگاڑ پھیلاتے ہیں، ایسا بگاڑ کوئی نہیں پھیلا سکتا ہے، کیونکہ منافقوں کے دونوں طرف وہ کھیلتے ہیں۔ ادھر جا کر کے ان کے مطلب کی بات کر کے ان کو خوش کر دیں گے، اور ادھر جا کر کے ان کے مطلب کی بات کر کے ان کو خوش۔ یہ منافق تو دونوں کو خوش رکھ کے بیٹھا گیا اور ان دونوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ تو دو آدمیوں کو، دو خاندانوں کو، دو قبیلوں کو لڑانا یہ منافقوں کا کام ہے۔ ادھر کی ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی، ایسی خطرناک چیز ہے نفاق۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں۔ یہ منافق دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے، ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے ان کے دعوے کو ٹھکرا دیا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ ایمان لائے نہیں ہیں، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ان کے دل کے اندر وہی نبی کی مخالفت، اسلام کی مخالفت، ایمان کی مخالفت، قرآن سے دشمنی، نبی سے دشمنی، نماز سے دشمنی اور ایمان کے تقاضوں سے دشمنی بھری ہوئی ہے۔ اس لیے ان کا ایمان ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تردید کر دی ان کی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ منافق چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کے اندر جو چیز ہے اس کو چھپا دیں گے، منہ پر باتیں کرتے رہیں گے، تو ایمان والے اور اللہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، نہ اللہ کے ولیوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ نبی کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ جو دھوکہ دے رہے ہیں یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ جس نے نبی کے ساتھ دغا کیا، اس کا جب اس کو سزا اور عذاب ملے گی تو یہ عذاب کئی گنا بڑھا ہوا ہوگا، اور ایسا خطرناک عذاب ہوگا۔ جب عذاب میں گرفتار ہوگا تو یہ دنیا کے اندر جو اس نے نقصان پہنچایا تھا، یہ نقصان اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنا خطرناک وہ عذاب ہوگا۔ یخادعون اللہ، یہ منافق لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، یہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، نبی کو اور ایمان والوں کو، اس دھوکے کا وبال، اس دھوکے کی سزا، اس دھوکے کی جو عذاب ہوگا وہ ان پر ہی پڑنے والا ہے۔ اس لیے حقیقت میں یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اس دھوکے کا،
اس نفاق کا، اس دغا بازی کا، اس مکر و فریب کا ہمیں کیا انجام بھگتنا پڑے گا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، بیماری ہے۔ یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے بلکہ روحانی بیماری، حسد، بغض، مکر، فریب، کینہ، اسلام دشمنی، نبی کی دشمنی، اللہ سے دشمنی، اس کو روحانی بیماری کہا جاتا ہے۔ ان منافقوں کے دلوں کے اندر یہ سب بیماریاں بھری ہوئی ہیں، اسلام کی دشمنی کی بیماری، اللہ سے بغاوت کی بیماری، نبی سے دشمنی کی بیماری، اور اسلام کے ارکان سے دشمنی کی بیماری، اناد کی بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ پہلے سے ہی اسلام کے دشمن تھے، ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو اور بیمار کر دیا، ان کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلے میں اس کے جو وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام کو جھٹلایا، ایمان کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا۔ اس قرآن کے اور نبی کے، ایمان اور اسلام کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب دیں گے، اور اس دردناک عذاب کی بڑی خطرناک شکلیں ہوگی جہنم کے اندر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، بھائی زمین میں فساد مت مچاؤ، شرافت کے ساتھ میں، عزت کے ساتھ میں آپ بھی رہو، دوسروں کو بھی رہنے دو۔ کسی کے خلاف منصوبے بنانا، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، بند کمروں میں بیٹھ کر کے خفیہ تدبیریں کرنا کسی کے خلاف، یہ سب باتیں چھوڑ دو۔ شرافت کے ساتھ سیدھے راستے پر آ جاؤ اور سیدھے راستے پر چلو۔ تو یہ لوگ کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم لوگ تو معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، لوگوں کو غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف لانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اچھی طریقے سے الا، یہ تنبیہ کا کلمہ ہے، عربی کے اندر تنبیہ کرنے کے لیے الا کا لفظ آتا ہے۔ الا، اچھی طریقے سے سن لو، انہم هم المفسدون، یہ منافق لوگ ہی زمین میں فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس چیز کو احساس نہیں کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کتنا بگاڑ ہو رہا ہے، کتنا فساد پھیل رہا ہے، کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، معاشرے میں کیسے توڑ ہو رہا ہے، لوگ کیسے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں۔ اس لیے نفاق اور منافقت بڑی خطرناک چیز ہے۔ الا انہم هم المفسدون، تو جب ان منافقوں کو دعوت دی جاتی ہے سیدھے راستے کی، اصلاح کی، تو یہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے ہی اصلاح شدہ ہے، ہم تو لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو چوری، پھر سینہ زوری، ایک تو یہ غلط راستے پر ہیں، پھر مان بھی نہیں رہے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ اگر کسی انسان میں کوئی کمی ہے، کوئی غلطی ہے، تو اس غلطی کو تسلیم کر لے، مان لے، بھائی میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ غلطی ہے، میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس غلطی کو، اس کمی کو دور بھی کروا دے گا۔ لیکن کوئی اپنی غلطی مانے ہی نہ، کوئی چور ہے، چور کہ نہیں میں تو دنیا کا سب سے بڑا شریف اور عزت دار آدمی ہوں، اب وہ کیسے چوری چھوڑے گا؟ وہ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی آدمی بے نمازی ہے، آپ اس کو نماز کی دعوت دینے گئے، وہ کہ نہیں میں تو صف اولیٰ کا پابند ہوں، مجھے کیوں آپ بے نمازی کہہ رہے ہو؟ آپ مسجد میں کبھی نظر ہی نہیں آتے ہو، جمعہ نظر آتے ہو، آپ کیسے نمازی ہو؟ کہ نہیں میں تو 5 وقت کا پکا نمازی ہوں۔ جو آدمی اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہ کرے، پھر اس کی غلطی کا کوئی علاج بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی مرض کا، اسی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے جس بیماری کو آدمی تسلیم بھی کرے کہ ہاں میرے اندر یہ بیماری ہے۔ آپ کو پیٹ میں درد ہے، آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے
اور کہیں گے میرے پیٹ میں درد ہے تو آپ کے لیے نسخہ تجویز کرے گا، آپ کی بیماری دور ہوگی، آپ مانیں ہی نا تو کیسے دور ہوگی؟ دور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ منافق لوگ اپنی غلطی کو مانتے ہی نہیں تھے، اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، اور دعوے کرتے تھے انما نحن مصلحون، ہم لوگ تو دنیا کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو معاشرے کو ٹھیک کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا، اچھی طریقے سے سن لو، انہم ہم المفسدون، یہی لوگ دنیا کے اندر فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جس طریقے سے صحابہ ایمان لے آئے، اللہ نے کما آمن الناس سے مراد صحابہ ہے۔ صحابہ کے ایمان کو پوری دنیا کے لیے کسوٹی اور معیار بنایا کہ اگر اپنے ایمان کو تولنا چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان کس قدر ہے، کیسا ہے، تو اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان سے ٹکراؤ۔ اگر تمہاری زندگی صحابہ کی زندگی کے مطابق ہے، اگر تمہارے اعمال صحابہ کے اعمال کے جیسے ہیں، اگر تمہارے اخلاق صحابہ کے اخلاق کے جیسے ہیں، تو تم ایمان کے اندر پختہ ہو، ایمان میں صحیح ہو۔ اگر تمہارے اخلاق، تمہارے اعمال، تمہارے کردار صحابہ سے ہٹے ہوئے ہیں، پھر تمہارے ایمان کے اندر بھی ابھی کمزوری ہے۔ تو پوری دنیا کے لوگوں کے ایمان کو، صحابہ کے ایمان کو ان لوگوں کے ایمان کے لیے کسوٹی اور معیار قرار دیا، اور ان منافقین کو بھی کہا آمینو، اے لوگوں ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے وہ لوگ ایمان لائے جو نبی کے ساتھی تھے، نبی کے صحابہ تھے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہنے لگے یہ منافق لوگ کیا ہم ایمان لے آئے ان لوگوں کی طرح جو بے وقوف ہے۔ یہ منافق لوگ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے، کہتے یہ تو بے وقوف ہے، انہیں کچھ دنیا کی خبر ہی نہیں ہے، دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، بس جب دیکھو دین 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 کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کے جیسے ہم نہیں بنیں گے۔ الا انہم ہم السفہاء، اچھی طریقے سے سن لو یہی لوگ بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافقین کی حالت بتلائی جا رہی ہے، جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر ہوتے ہیں ان کے شیطانوں کے ساتھ میں، قالوا، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا کرنے والے تھے۔ یہ جیسی لوگ ویسی بات کرتے ہیں، ایمان والوں کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، ادھر جب کافروں اور منافقوں اور مشرکوں کے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں شیاطینہم سے مراد یہود کے بڑے بڑے 5 سردار ہیں۔ جب یہ یہود کے ان سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو کفر پر ہی ہے، ہم تو شرک پر ہی ہے، ہم تو عقیدے میں تمہارے ساتھ بھی ہے، ایمان والوں کو تو صرف دھوکہ دینے کے لیے ایسے ہم ان کے منہ پر کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، باقی ہمارے دل میں کوئی بھی ایمان نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، یعنی اللہ ان کو ان کے مذاق اور استہزاء کا عذاب دیں گے، سزا دیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے، یہ اپنی شرکسی کے اندر مدہوش پڑے ہوئے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہی لوگ ہیں انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ ان کے سامنے ایمان اور کفر دونوں چیزیں کھل کر بالکل صاف واضح ہو گئی، انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، کفر کو اختیار کر دیا، ایمان کے بدلے میں کفر کو انہوں نے خرید لیا۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، نہ تو ان کو ان کی تجارت نفع دینے والی ہے
اور نہ یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ جب ان کے سامنے ایمان اور کفر دونوں چیز اچھی طریقے سے کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ ایمان ہے، اس کے بدلے میں آخرت میں جنت ملے گی اور عزتیں ملے گی، راحتیں ملے گی، یہ کفر ہے، کفر کے بدلے میں دنیا میں تو اللہ سب کو دیتا ہے، دنیا میں تو کفر کی حالت میں بھی عزت روزی سب مل جائے گا، لیکن آخرت کے اندر اس کے بدلے میں جہنم کا عذاب ہے۔ یہ چیز ان کے سامنے کھل کر کے آ گئی، پھر بھی انہوں نے ایمان کو ٹھکرا دیا، کفر کو اختیار کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کی تجارت نقصان میں رہی، جن کی تجارت سے ان کو کوئی نفع نہیں ہوا، اور یہ کبھی ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں۔ اب آخری 2 آیات باقی رہ گئی ہے، 3 آیات، اس کے اندر منافقین کی 2 مثالیں بیان کی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ونعوذ بک من العجز والبخل والکسل والحرم والمعاصی۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ و خطاؤں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، نفاق سے، شرک سے ہماری حفاظت فرما، کفر سے، فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرما، ایمان کا نور نصیب فرما، قرآن کا نور نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، صراط مستقیم پر جما دے، صراط مستقیم پر جما دے۔ یا اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کے ساتھ میں، اسلام کے ساتھ میں، توحید کے ساتھ میں، یقین کامل کے ساتھ زندہ رکھنا۔ یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، ایمان کے ساتھ میں، کلمے کے ساتھ میں، کلمے والی موت نصیب فرما۔ نفاق سے ہماری حفاظت فرما، منافقت سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، منافقین سے ہماری حفاظت فرما، ایسے دوستوں سے ہماری حفاظت فرما جو ہماری نگرانی کرتے ہو، جب کوئی برائی ان کے سامنے آئے اس کو پھیلا دیتے ہو، اور جب کوئی اچھائی ان کے سامنے آئے اس کو چھپا دیتے ہو۔ یا اللہ ایسے دوستوں سے ہماری حفاظت فرما، منافقین سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایسے مخلص دوست نصیب فرما جو آئینے کے مانند ہو۔ یا اللہ جن میں اخلاص نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن پڑھا سمجھا ایسے بیٹھے سمجھ